السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی وبعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير۔ صدق الله العظیم۔ له ډیرو کلونو وروسته زه نن یو ځل بیا منصورې ته راځم. له ډیرو کلونو وروسته زه دلته یو ځل بیا منصورې ته راځم. ٹھیک ہے، غږ سم نه ده؟ خو داسې حال کې چې موږ د خپل یو بل جهاد د ځلاند بري په درشل کې هیله من یو دا جهاد هم خپلې بریا ته ورسېږي. بهرني ځواکونه زموږ له هېواده ووځي، په آزاد مستقل او خپلواک افغانستان کې د مجاهدینو په لاس اسلامي حکومت قائم شي. کاش نن دلته زموږ هغه مشران هم وایي، زموږ مشران او ستاسو مشران په دې جهاد کې لویه ونډه وه، فکري لحاظه هم، نظریاتي پلوه هم او په عملي توګه هم. او هغه شهیدان هم دلته حاضر وای چې د اسلام په لاره کې خپل سرونه نذرانه کړل. د افغانستان جهاد یې خپل جهاد ګڼلو او په هغه کې ځلانده ونډه وه. هیله مو دا ده او باور مو هم همدا چې انشاءالله د دوی ارمانونه به په افغانستان کې حتما که خدای کول او ډېر ژر ترسره کېږي. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الا تنفروه يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا۔ میں بہت لمبے عرصے بعد منصورہ میں حاضر ہوا ہوں، ایسے حالات میں کہ ہم ایک اور جنگ سے دوچار ہوئے اور اس جنگ میں بھی ہمارا دشمن شکست کھانے پہ مجبور ہے اور وہ افغانستان سے نکلنے پہ انشاءاللہ مجبور ہوگا۔ اس جنگ میں بھی اللہ نے ہمیں کامیابی دی ہے۔ کاش کہ میرے اور آپ کے وہ بزرگ جنہوں نے افغانستان کے جہاد میں عملاً بہت کردار ادا کیا آج موجود ہوتے، اور وہ شہداء جنہوں نے اس جہاد میں اپنے سروں کے نذرانے پیش کیے تھے وہ شہداء بھی آج موجود ہوتے۔ آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ مجھے امید ہے کہ افغانستان کے اندر ان کے ارمان انشاءاللہ العزیز پورے ہوں گے۔ افغانستان کا جہاد انشاءاللہ کامیابی سے ہمکنار ہوگا۔ د دغه مبارکه په رڼا کې د اسلامي امت د عروج او زوال اساسي عواملو ته اشاره شوه. ان آیات میں امت مسلمہ کے عروج اور زوال کی طرف بہت واضح اشارہ کیا گیا ہے جو آیات تلاوت ہوئی۔ د الله تعالی په لار کې په خپل مال او سر جهاد ته وتل د عزت عامل
او نه وتل د دردناک عذاب دنیاوي او اخروي دردناک عذاب باعث ګڼل شوی. اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلنا یہ عزت اور کامیابی کا باعث ہے، اور اللہ کے راستے سے پہلوتہی اور جہاد کے لیے نہیں نکلنا یہ اللہ کے عذاب کا پیشخیمہ ثابت ہوتا ہے. موږ او اسلامي امت د دغو دواړو حالتونو مصداق په خپلو سترګو لیدلی. ہم نے امت مسلمہ کو ان دونوں نتائج کا مصداق اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، اور یہ نتائج ہمارے سامنے ہیں. پیغمبر علیہ السلام زموږ ستر پیشوا په 23 کلونو کې د یو ستر امت بنسټ کېښود. داسې چې لومړی په ټول حجاز باندې مسلط شو. د ده په خلاف د عذاب و جګړې هم له مات سره مخامخ شوي، او د هغه رحلت نه و کړی چې د روم او فارس تر کرشو پورې ورسېدل، او دا جهاد له هغوی سره ټکر او تصادم سره مخامخ شو. پیغمبر علیہ السلام ہمارے عظیم رہنما ہیں. جہاد کے نتیجے میں سب سے پہلے انہوں نے حجاز پہ اپنا قبضہ جما لیا، اور وہ دنیا سے رحلت ابھی نہیں فرما گئے تھے، حین حیات تھے کہ روم اور ایران کی سرحدات تک وہ پہنچ گئے تھے، اور اسلام کی لشکر وہاں تک ان کو رسائی حاصل ہو گئی. 23 سالوں میں پیغمبر اسلام نے اسلامی انقلاب اور اسلامی تحریک کو روم اور ایران کے سرحدات تک پہنچا دیا. لا یوه پیړۍ نه وه پوره شوې چې د دې ستر امت او ستر هېواد سرحدات په شرق کې تر هند پورې او د چین ترکستان پورې، په غرب کې تر مراکش پورې، په شمال کې تر اسپانیاو، جنوب کې تر یمن پورې ورسېد. لا یوه پیړۍ نه وه پوره شوې. دا لوی ملک د اسلام تر بیرغ لاندې راغی. ابھی 1 صدی مکمل نہیں ہونے پائی تھی کہ اسلامی مملکت کے سرحدات مشرق میں ہندوستان اور چین تک، مغرب میں مراکش تک، شمال میں ہسپانیہ تک، اور جنوب میں یمن تک اسلامی مملکت کی سرحدات پہنچ چکے تھے. د نړۍ فکري قیادت د مسلمانانو لاسته ورغی. علمي ذہانت هم، سیاسي او نظامی برلاسی او عظمت هم په هیڅ میدان کې سیال او حریف و رقیب پاتې نه شو. امت مسلمہ ہر میدان میں آگے بڑھی، سیاسی میدان میں بھی، مذہبی رہنمائی کے میدان میں بھی، اور فوجی فتوحات کے میدان میں بھی. امت مسلمہ کا پوری دنیا میں کوئی ثانی اور کوئی حریف نہیں رہا. پوری دنیا میں قیادت امت مسلمہ نے اپنے ہاتھ میں لے لی. د دې لوی امت او د دې ستر او پراخ هېواد چې په تاریخ کې څوک مثال او نظیر نشي وړاندې کولی، اقتصادي وضعیت یې هم دومره ښه چې په مرکزي سیمو کې داسې محتاج کس نه موندل کېدو چې زکات اخیستلو ته چمتو وي. تاریخ انسانی کے اندر امت مسلمہ کی کوئی مثال ہی نہیں ہے. اقتصادی میدان میں بھی اس امت کی قیادت قائم ہو گئی، اور ایسے حالات تھے کہ اس ریاست کے اندر، امت کے اندر زکات لینے والا کوئی نہیں تھا. اس طرح کی اقتصادی خوشحالی کا دور تھا. په سلګونو قومونه، زرګونو ژبو سره په دغسې یو ستر او واحد امت کې مدغم شول، لکه د یوې کورنۍ غړي چې یو د بل په نسبت نه احساس د لوړوالي کولو او نه هم چا د اجنبیتوب
احساس کول. سینکڑوں قومیں، ہزاروں زبانیں بولنے والے وہ ایک گھرانے کی شکل اختیار کر گئے، اور اس گھرانے کے اندر اس امت کے افراد ایک دوسرے سے کوئی اجنبیت وہ محسوس نہیں کر رہے تھے. یہ سارے ایک ہی لوگ بن گئے تھے، آپس میں یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. د امت قیادت هم د کلي په سطح هم، د هیوادونو په مستوا هم، د قومونو په سطح هم، او د ټول امت په سطح هم مجاهدو زعامتونو ته په لاس ورغی. هر چا فقط یو مجاهد شخص د قائد و زعیم په توګه غوره کولو او دغه تر شا ودرېدل. امت کی یہ حالت ہوئی کہ گھروں اور بستیوں میں بھی، ممالک کی سطح پہ بھی اور عالمی سطح پہ بھی امت مسلمہ کے افراد کے ہاتھ میں قیادت تھی، اور یہ مجاہد دنیا کے قائدین بن گئے. امت د الله تعالی په لار کې جهاد ته چمتو. عالم او حافظ مو مجاهد و. عالم مو تر ټولو زیات له خدای ویریدونکی او د جهاد په لومړۍ کرښه کې قرباني ته چمتو. دین دی دنیا ترلاسه کولو لپاره وسیله نه وه. چا د دین په نامه اجوره نه ترلاسه کوله. د دین لپاره یې د سر او مال قرباني کولو ته چمتو. عالم دین، حافظ قرآن، ہر کوئی ایک مجاہد تھا، اور دین دنیا حاصل کرنے کا وسیلہ نہیں تھا، بلکہ اور دین کی بنیاد پہ کوئی اجرت طلب نہیں کر رہا تھا. جہاد کے میدان میں ہر فرد آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا. د دین په نامه کومه خاصه مذهبي فرقه او طایفه هم نه وه. چا چې به تر ټولو نورو زیات په قرآن پوهېدو او په دین به پوه و، په جومات کې هم امام و، په دفتر کې هم قائد و، او په سنگر کې هم زعیم. دین کے نام پہ کوئی فرقہ نہیں تھا. جو قرآن و سنت کا سب سے بڑا عالم ہوتا تھا، دفتر میں بھی وہی سربراہ ہوتا تھا، مسجد کے اندر بھی اور میدان میں بھی اس کے ہاتھ میں قیادت ہوتی. د جومات محراب مو هم د محراب په نامه یادېدو. چېرته به چې زموږ امام به د خلکو قیادت و زعامت په لمانځه کې کولو او د امامت لپاره به وړاندې کېدو، د هغه د ودرېدو ځای هم محراب یعنی د جهاد او مبارزې سنگر و. جہاد کے میدان میں جو قائد ہوتا تھا، مسجد کے محراب میں بھی وہی قیادت اور امامت کرتا تھا، اور مجاہد مسجد اور محراب کے اندر بھی قائد تھا، اور جہاد کے میدان میں بھی قیادت اس کے ہاتھ میں ہوتی. او د لمانځه د امام د ودرېدو ځای مو د محراب په نامه یاد شوی. اور امام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو محراب کے نام سے یاد کیا جاتا تھا. محراب یعنی د حرب میدان، یعنی سنگر، یعنی مورچلہ. محراب یعنی میدان جنگ، مورچہ. اور اس نام یہ محراب کے معنی ہی یہ تھے کہ یہ جنگ کا مورچہ ہے اور جنگ کے میدان میں ہے. یہاں جو کھڑا ہوتا ہے وہ جنگ کے میدان میں بھی گئے. 14 پېړۍ مو په ټولې دنیا حکومت وکړ. تر ټولو ستر هېواد، ستر امت او لوړ عالي مدنیت مو درلود. 1350 سال تک ہم نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے، اور ہماری تہذیب اور ہمارا تمدن یہ دنیا کی قیادت پہ فائز تھا. دنیا کی قیادت کا یہ تمدن اور تہذیب رہا. سیال مو نه درلود. دنیا کې مو نه له سیاسي پلوه سیال درلود، نه له نظامی پلوه او نه له فکري پلوه. دنیا میں ہمارا کوئی حریف نہیں تھا، نہ سیاسی طور پہ، نہ جنگی میدان میں اور نہ اقتصادی میدان میں. کوئی حریف اور ہمارا کوئی سیال نہیں تھا. ایسا کوئی نہیں تھا جو وہ ہمارے مقابلے میں آ کے کھڑا ہوتا. اما 100 کاله وروسته، 100 کاله وړاندې د یوه ستر ګډ جنګ په نتیجه کې دا لوی
او عظیم اسلامی خلافت دڑی وڑی شو او لمنځه لاړ. 100 سال پہلے یہ عظیم اسلامی سلطنت اور یہ اسلامی خلافت یہ ایک عالمی جنگ کے نتیجے میں دنیا سے ختم ہو گئی. د کفر او نفاق ګډه جبهه جوړه شوه. کفر اور نفاق کا مشترکہ محاذ قائم ہوا اور انہوں نے یہ کام کیا. د صلیب پر بیرغ لاندې داخلي او خارجي دشمنانو دا ستر اسلامی خلافت نسکور کړ. صلیب کے پرچم تلے باہر کے بھی دشمن تھے اور اندر کے بھی انہوں نے اس عظیم اسلامی خلافت اور اس عظیم اسلامی سلطنت کو خاتمہ کر ڈالا. دشمن دا ستره او مستحکمه قلعه په خپل نظامی ځواک نه ده فتح کړې، بلکې په داسې جنگ سره یې فتح کړې چې د نفاق داخلي جبهه د دوی په خدمت کې وو او دا سنګرونه یې د هغوی لپاره کمزوري کولو نسکورول. ہمارے دشمن نے اس اسلامی خلافت کا خاتمہ کسی جنگ کے نتیجے میں اور بہادری کے نتیجے میں انجام نہیں دیا، بلکہ ہمارے اندرون کے منافق ان کا ساتھ دے رہے تھے اور یہ اس کا نتیجہ بنا کہ بیرونی دشمن اس خلافت کے خاتمے میں کامیاب ہوئے. عربی د ترکانو خلاف جنگول او شیعه د سنیانو خلاف. عربوں کو ترکوں کے خلاف لڑایا، شیعوں کو سنیوں کے خلاف لڑایا، اس طریقے سے کامیابی حاصل. نن هغه ستر امت ټوټې ټوټې شوی، په وړو وړو هېوادونو تبدیل شوی. ځینې هېوادونه خو دومره واړه واړه چې لویو کلو ته ورته دي. آج وہ عظیم امت ٹکڑیوں میں بڑھ گئی ہے، مختلف ممالک میں تقسیم ہو گئی ہے، اور بعض ممالک تو وہ ہیں کہ ایک چھوٹے سے گاؤں کا نقشہ ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں. غرب دا ټول هېوادونه په خپلو منځونو کې وویشل. غلام پاچایان او جنرالان یې په دې هېوادونو باندې مسلط کړ. وړې وړې مستعمرې ترې جوړې کړې. نن یې بازارونه د دوی مارکیټونه دي. د ځمکې لاندې او باندې ذخایر هم د دوی د کمپنیو په واک. مغرب نے ان ممالک کو تقسیم کر دیا اور ان ممالک پہ اپنے غلام حاکم اور جرنیلوں کو بٹھایا، اور آج ان کے بازار مغرب کی منڈیاں بنی ہوئی ہیں. اس طریقے سے مغرب نے اسلامی ممالک کو کنٹرول کر دیا. معادن هم د دوی د کمپنیو په لاس کې. معدنیات بھی مغرب کے مسلمان ممالک کے معدنیات بھی مغرب کے کمپنیوں کے ہاتھ میں چلی گئی. داخلي او خارجي سیاستونه مو هم دوی راته ټاکي. داخلی اور خارجی سیاست یہ بھی انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے رکھے. نن د نړۍ ټول جنگونه په اسلامي هېوادو کې روان دي. آج دنیا کی ساری جنگیں اسلامی ممالک کے اندر برسرکار ہیں اور اسلامک ممالک کے اندر جاری. په دې جنګونو کې که د چا کور ورانېږي د مسلمان کور دی، که څوک هجرت ته مجبورېږي مسلمان دی. نن د نړۍ 95% مهاجرین مسلمانان دي. ان جنگوں کے اندر اگر کوئی گھر چھوڑنے پہ مجبور ہے تو وہ بھی مسلمان ہے، اور کوئی قتل ہو رہا ہے تو وہ بھی مسلمان ہے. اور دنیا کے اندر 95% مہاجرین آج یہ مسلمانوں پہ مشتمل ہے. مطبوعات، صوتی او تصویري رسنۍ، رادیو، تلویزیون د دوی له لارې د دوی له لوري جوړېږي، تغذیه کېږي، مدیریت هم د هغوی په لاس دی. میڈیا سارا ان کے ہاتھ میں ہے، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہے، چاہے الیکٹرانک میڈیا ہے. تصویر اور آواز یہ سب مغرب کی طرف سے بن رہی ہے، اور امت مسلم ابھی اس غلامی سے دوچار. فساد خوروي، اختلافاتو ته لمن وهي، د ځوان نسل په تباه کولو باندې مصروف دي چې له خپل دیني او ملي هویته پردي و اجنبي شي، په همدې باندې مصروف دي. یہ میڈیا آج فساد پھیلانے میں مصروف ہے، نوجوان نسل کو گمراہ کرنے میں
اور اس کام میں کوئی نوجوان نسل کو اپنی اصل سے بیراہ کر دے، اپنی بنیاد سے ان کو برگشتہ کر دے، میڈیا اس کام میں لگا ہوا ہے. ځوان نسل باندې هم د مطبوعاتو له لارې هم د تعلیمي مؤسساتو له لارې هغه نصاب چې په دغو تعلیمي مؤسساتو کې تر لاس لاندې نیول کېږي، دا کار روان دی چې دوی له اخلاقي پلوه، له معنوي پلوه او باش کوبای منحت او مبتذل وروزل شي، هم د خپل امت له ځلانده او روښانه تاریخ بې خبره وي، او هم له دین سره یې رابطه د تل لپاره قطع شي. میڈیا نظام تعلیم اور نصاب تعلیم اس کام میں لگا ہوا ہے کہ امت مسلمہ کے نوجوان نسل کو اوباش، حیا باختہ، اپنے شاندار ماضی سے ان کا تعلق کاٹ دیں، اس طریقے سے ان کو گمراہی کے راستے پہ ڈالیں. په دغو سلو کلونو کې هغوی وتوانېدو چې په امت کې دغسې سیکولر ځوانان وروزي چې په دې باور وي، دا یو شعار وي، دین بیل دی او سیاست بیل، دا دواړه باید سره خلط نشي. ان 100 سالوں کے اندر مغرب اس کام میں کامیاب ہوا کہ نوجوان نسل کے اندر ایسے سیکولر عناصر پیدا کریں کہ ان کو یہ یقین حاصل ہو کہ دین الگ ہے اور سیاست الگ ہے، اور دین اور سیاست کا آپس میں کوئی تعلق نہیں. په داسې حال کې چې دین راغلی د حکومت کولو لپاره، ایسے حالات میں کہ دین دنیا میں آیا ہی اس لیے ہے کہ دنیا پہ اس کی حکمرانی ہو اور اس کی سیاست اس پہ حاکم. او دا په داسې حال کې چې عملاً 100 کاله وروسته موږ د نړۍ په یو لوی برخې باندې حکومت کوو. اور ایسے حالات میں کہ 100 سال قبل دنیا کے ایک بہت بڑے حصے پہ ہم یعنی امت مسلم اور دنیا کے حاکم. د نړۍ په تاریخ کې هیڅ غیر سیاسي پیغمبر نه دی مبعوث شوی. دنیا کی تاریخ میں ایسا کوئی پیغمبر نہیں آیا جو غیر سیاسی ہو. جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام آئے تھے وہ سبھی سیاسی حکمران. موږ د انسانیت په تاریخ کې غیر سیاسي دین نه مومو. ہم انسانی تاریخ کے اندر کوئی غیر سیاسی دین کے قائل نہیں. پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې د یهودانو پیغمبران هم د دوی د سیاسي چارې سنبالولې. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بنی اسرائیل کے انبیاء کرام ان کے سیاسی کاموں کو درست کرنے والے. دا د سیاست صیغه هم تاسو زموږ له فرهنګ اخیستې. سیاست کا صیغہ یہ ہمارے اور آپ کے فرہنگ، ہماری اور آپ کی ڈکشنری سے یہ سیاست کا صیغہ آیا ہے اور سیاست کا لفظ ایجاد ہوا. له دې دردناک او ویرجن حالت نه د وتلو لار فقط دا ده چې اسلام ته یو ځل بیا راوګرځو، د جهاد لار غوره کړو. اس دردناک اور اس المناک صورتحال سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم دوبارہ دین کی طرف پلٹ آئیں اور ہم جہاد کا راستہ دوبارہ اختیار کریں. فرعي اختلافات لرې وغورځوو، شرعی اختلافات کو، فرقی اختلافات کو ہم دور کریں گے. یو بل ته د وروري او وحدت لاس ورکړو. ایک دوسرے کی طرف برادری، بھائی چارے اور دوستی کا ہاتھ بڑھائیں. فرعي مذهبي اختلافات یو بل د تکفیرولو لپاره وسیله نه کړو. فروعی مذہبی اختلافات کو ایک دوسرے کو کافر بنانے کا ذریعہ نہ بنائیں. دین د دې لپاره زده نه کړو چې په استناد خپل حریف او رقیب تکفیر کړو. دین کا فہم اس لیے حاصل نہ کریں کہ ہم اپنے مخالف اور اپنے حریف کو کافر بنائیں اور ان کی تکفیر کے لیے کام. متاسفانه نن ډېر داسې دي چې خلک کافرولی شي خو مسلمانولی نه شي. افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ آج بہت سارے علماء وہ ہیں جو لوگوں کو کافر تو بنا سکتے ہیں لیکن ان کو مسلمان نہیں بنا سکتے. دین د دې لپاره زده کړو چې په خپله سمه لار ومومو، هغه لار چې د دنیا او سعادت، د دنیا او د آخرت سعادت او فلاح پورې تړلې ده، الله ته د رسېدلو لار او د ده رضا ترلاسه کولو لار وپېژنو، او هم نور د الله تعالی دین ته او د خدای لارې ته راوبلو. ہم دین اس لیے سیکھیں کہ اس کو اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ بنائیں. ہم
معرفت حاصل کریں، اللہ کی معرفت حاصل کریں اور اس ذریعے سے ہم دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کریں. د تاریخ په اوږدو کې په هر پړاو کې کله چې مسلمانانو خدای ته رجوع کړي اللہ تعالیٰ ورته عزت ورکړی او په دشمن باندې فتح و غلبہ. پوری تاریخ کے اندر مسلمانوں نے جب بھی دین کی طرف رجوع کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی ہے اور ان کو کامیابی سے ہمکنار کیا ہے. افغانانو ستاسو ورونو په دې بېوزلي او جنګ ځپلي افغانستان کې په یوې پېړۍ کې درې سترو ځواکونو ته چې په نړۍ کې سیال و حریف نه وو یو په بل کې ماته ورکړه. نه یوازې ماته بلکې زوال افغانستان پیل. افغانستان میں جو جنگ زدہ ہے اور انتہائی ناگفتگو حالات سے گزرتا رہا ہے 100 سالوں کے اندر اندر 3 استعماری قوتوں کو وہاں کے مسلمانوں نے شکست دی. نہ صرف شکست دی بلکہ ان کا وجود ہی ختم کر دیا، ان کا وجود ہی نہیں رہا. بریتانیا ته هماغه ستره بریتانیا چې په لوی هېواد کې په اصطلاح لمر غروب نه کولو افغانستان کې ماتې وخوړه، په زوال محکوم شو او نن د نړۍ په نقشې کې دومره وړوکی هېواد چې تر دې ګوتې لاندې پټېږي. برطانیہ جو ایسا عظیم سلطنت تھی کہ اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ سلطنت برطانیہ پہ سورج غروب نہیں ہوتا، اور جب وہ افغانستان میں داخل ہوا افغانستان کے اندر وہ شکست کھانے پہ مجبور ہوا اور آج اس کی حالت یہ ہے کہ ایسی چھوٹی ریاست بن گئی ہے کہ نقشے کے اندر ایک انگوٹھے کے اندر وہ سارا نقشہ سما جاتا ہے. شرق کې استرالیا هم د دوی مستعمره او په غرب کې امریکا هم. مشرق میں آسٹریلیا ان کے استعمار کا حصہ تھا، مغرب میں امریکہ ان کے استعمار کا حصہ تھا. شوروي اتحاد په افغانستان کې ماته وخوړه. د ټولې نړۍ د انتظار او تصور خلاف. نه یوازې ماته، تاسو ګورئ چې هغه په زوال محکوم شو. نن د نړۍ په نقشه کې یو هېواد د USSR اتحاد شوروي په نامه نشته. سوویت یونین نے افغانستان میں شکست کھائی، نہ صرف شکست کھائی بلکہ وہ سوویت یونین USSR دنیا کے نقشے پہ آج اس کا کوئی وجود نہیں. او ناټو هم دا دی ګورئ چې نن خپله ماته مني او د پتمنو عزتمن وتلو لارې لټوي. ناٹو نے بھی اپنے شکست کو تسلیم کر لیا ہے اور آج افغانستان سے نکلنے کا باعث راستہ ڈھونڈنے کی تلاش میں. تاسو ته اطمینان درکوم، باور لرم، یقین مې دا دی چې انشاءالله ناټو به هم له افغانستان خپل ټول پاتې ځواکونه هم باسي. تر 95 سلنه زیات وتلي، پاته 5% نور به هم انشاءالله وځي. هماغسې چې دوی ژمنه کړې ده یو معاهدې لاندې لاسلیک کړی. ناٹو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، مجھے یقین ہے اور میں آپ کو بھی اطمینان دلاتا ہوں کہ ناٹو افغانستان سے نکلے گا. 95% ناٹو افغانستان سے نکل چکا ہے اور 5% جو باقی ہے انہوں نے معاہدہ کر رکھا ہے اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ اس معاہدے کے تحت ناٹو بھی افغانستان سے نکلنے پہ مجبور. امریکا عجله لري چې له افغانستان خپل پاتې سرتیري هم وباسي. امریکہ اس جلدی میں ہے کہ اپنے فوجیوں کو فی الفور افغانستان سے نکال پائے. او نن یې دا پرېکړه هم کړې چې په کابل کې د دوی لاسپوڅی حکومت هم چې د جنګ یو ستر عامل دی د په داسې حکومت تعویض او بدل کې چې ټولو افغانانو ته د منلو وړ دی. امریکہ نے اس بات کا بھی فیصلہ کر دیا ہے کہ افغانستان کے اندر ان کی کٹ پتلی حکومت کے بجائے ایک ایسی حکومت جو افغانوں کو قابل قبول ہو، اس کٹ پتلی حکومت کو اس قابل قبول حکومت میں تبدیل کر دیں. د دې جنګ دوه ستر عوامل دي. د همدغه اوسني روان جنګ دوه ستر عوامل دي. یو د بهرنیو ځواکونو تحری، د افغانستان اشغال، او دوام عامل یې دا چې د همدغه اشغالګرو ځواکونو په لاس یو داسې حکومت
په افغانانو باندې تپل شوی چې افغانان په هیڅ صورت کې نه مني. اس جنگ کے دو عوامل ہیں. پہلا عامل یہ کہ افغانستان پہ حملہ، افغانستان پہ قبضہ اور افغانستان کو اپنے کنٹرول میں لینا، اور دوسرا یہ کہ افغانستان پہ ان کی ایک غلام حکومت وہ حاکم ہو جس کو افغان عوام کسی صورت میں بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. امریکا د دواړو فیصله کړې چې دا دوه اساسي عوامل د جنگ باید ختم شي، دا ځکه چې له دې نه پرته افغانستان کې عام نشي راتلی. د دوی پتمن و عزتمن وتل افغانستان ممکن نه دي. امریکہ نے اس بات کا فیصلہ کر دیا ہے کہ ان دونوں عوامل کو ختم کر دیا جائے اور وہ افغانستان سے نکلے، اور اس نتیجے پہ امریکہ پہنچ چکا ہے کہ امریکہ کے نکلنے کے بغیر افغانستان کے اندر امن کی بحالی ممکن نہیں ہے. ترکیه کې چې د کوم کانفرانس بندوبست شوی، افغاني لوري هم په دې کې شرکت کوي او د افغانستان په قضایاو کې ذی دخل اغیزمن هیوادونه هم په دې کې شرکت کوي. 6 هیوادونه په نظر کې دي او د مؤثرو سیاسي افغاني ګوندونو مشران هم، او همدغسې په ماسکو کې چې د کومې ناستې بندوبست شوی تقریبا عین ترکیب سره دا دواړه ښیي چې دغه هیوادونه نور د جنگ له دوامه ستړي دي، پوهېږي چې له دې لارې نه هېڅ لاسته راوړنه نه لري. فیصله یې کړې چې باید د افغانستان بحران ته سوله ییز حل لار ولټوي، او دا سوله ییز حل لاره هم فقط افغانان په خپلو منځونو کې رامنځته کولی شي. ترکی میں جس کانفرنس کا اہتمام ہو رہا ہے، جس میں 6 ممالک بھی شریک ہوں گی اور جس میں افغانستان کے احزاب اور جماعتیں وہ بھی شرکت کریں گی، وہ بھی اسی مقصد کے لیے ہیں. اور ماسکو میں جس کانفرنس کو جو کانفرنس منعقد ہونے جا رہی ہے اس کے اندر بھی کہ افغانستان کے اندر اس کے بغیر صلح کے بغیر امن ممکن نہیں ہے، وہاں پہ بھی صلح کی بنیاد پہ ایک حکومت ہو اور افغانستان کے امن کو بحال کیا جائے. ماسکو میں بھی اس طرح کی کانفرنس کا اہتمام کیا جا رہا ہے. موږ د دې دواړو ناستو ملاتړ کوو او په هغه کې شرکت کوو. په یوه کې به شاوخوا 8 افغان مشران د سیاسي ګوندونو مشران شرکت کوي، او په بل کې هم تقریبا عین شمېر یوازې د اغېزمنو سیاسي احزابو مشرانو په دې ناست کې شرکت کوي. موږ د دې دواړو ناستو ملاتړ کوو. اصولا مو خپل ملاتړ اعلان کړی، د بحث لپاره مو خپله طرح هم هغوی ته د هغوی مخې ته ایښی. ہم ان دونوں کانفرنسوں کی تائید کرتے ہیں، ان کے پشت پہ ہیں، اور ہماری طرف سے اس میں شرکت ہوگی 7-8 افراد ایک میں اور اس طرح دوسرے میں. اور ہم نے ان کانفرنسوں کے لیے اپنے تجاویز بھی مرتب کر لی ہیں اور ہم اس کے پشت پہ کھڑے ہیں، ہم اس کی حمایت کرتے ہیں. په دواړو ناستو کې به د سیاسي احزابو سیاسی افغانستان کے سیاسی جماعتوں کے 7-8 قائدین سیاسی جماعتوں کے، افغانستان کی سیاسی جماعتوں کے دونوں کانفرنسوں میں شریک ہوں. راتلونکي ته هیله مند یم. خدای مو دا باور ده چې د اسلام په لارې کې د افغانانو دا قربانۍ یوازې د افغانانو نه بلکې د ټول اسلامي امت دا قرباني به هېڅکله هدر نه شي. ہم مستقبل سے پر امید ہیں اور ہم اللہ سے ہمیں امید ہے کہ افغانوں اور پوری امت مسلمہ کی قربانیاں افغانستان کے اندر یہ ضائع نہیں جائیں گی اور انشاءاللہ یہ قربانیاں رنگ لائیں گی. انشاءاللہ هغه ورځ به که خدای کول وګورو چې افغانستان کې دا جنګ پای ته رسېدلی، ډاډمنه او دایمي سوله تامین شوي، د اسلام د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د اسلام بیرغ راپاندی، اقتدار د هغو په لاس کې چې د هېواد افغانستان د ازادۍ لپاره خپل سرونه قرباني کړي. انشاءاللہ ہمیں امید ہے افغانستان میں کامیابی حاصل ہوگی، اور جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، اپنے سر قربان کیے ہیں، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، انشاءاللہ یہ رنگ لائیں گی اور کامیابی انشاءاللہ کامیابی سے ہم کنار ہوں گے، کامیابی ہمارے قدم چھوڑے.
او له دې بریا وروسته به که خدای کولی یو ځل بیا هم دلته منصوري کې د بریا او د فتح او کامیابی د لمانځنو غونډه ولرو اور انشاءاللہ اس کامیابی کے بعد منصور میں کامیابی اور فتح کا جشن ہوگا. انشاءاللہ کانفرنس ہوگی اور انشاءاللہ ہم شریک ہوں گے. موږ د شوروي اتحاد د ماتې او د زوال جشنونه لمانځلي. انشاءالله د دې بل جنگ د کامیابی جشن به هم لمانځو. ہم نے سوویت یونین کے شکست کے جشن بھی منائے ہیں اور انشاءاللہ العزیز امریکہ کے شکست کا جشن بھی انشاءاللہ ہم منائیں گے. الجہاد الجہاد. تر کله چې زموږ شعار همدا وي سبیلنا سبیلنا الجهاد الجهاد مطمئن اوسېږئ چې فتح او بریا به ستاسو وي. جب تک ہمارا نعرہ یہی ہو الجہاد سبیلنا سبیلنا الجہاد الجہاد امید رکھے اطمینان رکھے انشاءاللہ کامیابی ہماری. د شوروي اتحاد خلاف هغه ګډ جنگ چې زموږ او ستاسو برخلیک ورپورې تړلی و. موږ او تاسو د یوې کښتۍ سپرلي یو، برخلیک مو هم سره ګډ. هغه ګډ جنگ و د ګډ دشمن خلاف. ټول پاکستاني ولس او مخصوصا جماعت اسلامی د افغان مجاهدینو صادقانه او په اخلاص سره تر پایه پورې ملګرتیا وکړه چې موږ ممنون یو او له الله تعالی هغوی ته اجر غواړو. سوویت یونین کے خلاف ہماری جنگ مشترکہ جنگ تھی. اس جنگ میں پاکستان کے عوام نے اور بالخصوص جماعت اسلامی پاکستان نے ہمارا ساتھ دیا اور وہ ہماری مشترکہ جنگ تھی اور وہ جنگ ہم نے مشترک ہو کر لڑی تھی. او د یوه ګډ خطرناک او ستر مغرور بدمس دشمن په وړاندې مو د الله تعالی په فضل او نصرت سره ستره او تاریخي فتح او کامیابی په برخه شو. ہمارا دشمن مشترک تھا. اس مشترک مغرور سرمست اس دشمن کو اللہ کے فضل سے مشترکہ طور پہ اتحاد اور اتفاق کے ذریعے سے ہم نے شکست دے دی اللہ کی نصرت اور تائید سے. په داسې حال کې چې په نړۍ کې هیڅ چا د دې تصور نشو کولی چې افغانان د وتوانېږي د اوږدې مودې لپاره د شوروي ځواکونو په وړاندې مقاومت وکړي. ولې الحمدلله دا مقاومت نه یوازې پیل شو دوام یې وکړ بلکې په یو سترې فتح او بریا هم منتج شو. دنیا میں کسی کو یہ یقین نہیں تھا کہ افغان عوام سوویت یونین کے خلاف بہت لمبے عرصے تک مزاحمت کر سکیں گے، لیکن اللہ کی نصرت اور تائید تھی کہ سوویت یونین کی وہ مزاحمت لمبے عرصے تک ہم کرنے میں کامیاب ہو گئے. دلته په پاکستان کې هم لکه څنګه چې زما مشر ورور سراج الحق صاحب ورته اشاره وکړه، ځینې داسې وو چې کله شوروي ځواکونه افغانستان ته راغلل او کابل یې فتح کړ نو هغوی دلته سره بیرغونه رپول او په سر باندې سرې ټوپۍ ایښودلې. منتظر وو چې دا ځواکونه له تورخم هم راتېر شي کراچۍ ته ورسېږي او لکه څنګه چې د روسانو ګمان او ادعا یې وه چې خپلې پښې به د کراچۍ په ساحل کې وینځي. هغوی هم د دې جهاد مخالفت کولو، ولې الحمدلله
هغوی هم رسوا شو او د دې ټولو کورني او بهرني دشمنانو سره سره زموږ سرلوړي او فتح په برخه شوله. جس طرح میرے بڑے بھائی سراج الحق صاحب نے فرمایا کہ سوویت یونین جب افغانستان آیا تو یہاں پہ بھی کچھ ایسے لوگ تھے کہ وہ سرخ پرچم لہرا رہے تھے اور ان کو یہ یقین تھا کہ سوویت یونین کی یہ فوجیں روسی فوجیں تورخم کی سرحد عبور کریں گی، کراچی تک پہنچیں گی اور ساحل سمندر تک ان کے قدم پہنچیں گے، لیکن ان کی یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی. دا په تاریخ کې په وار وار تکرار شوی دی ټولو ملتونو هېوادونو کې چې ځینې داسې دي چې د هر یرغلګر په وړاندې سر ټیټ کړی، چې هغوی بوټونه یې فشل کړي، چې هغوی تر قماندې لاندې د خپل ولس او ملت په خلاف جنګېدل. هر یرغلګر هماغه یرغلګر چې هغه څوک چې د شوروي اتحاد تر قماندې لاندې د افغان ولس په خلاف جنګېدلی، د ناټو له راوتلو نه وروسته د هغوی ټوپکې په اوږه ایښی، د هغوی تر قماندې لاندې د افغان ولس په خلاف جنګېدل. تاریخ میں یہ بات بار بار دہرائی جاتی رہی کہ بیرونی قوت استعماری قوت کے داخلے کے بعد اس ملک کے اندر کچھ لوگ اٹھے ہیں، انہوں نے ان کے سامنے سر خم کیے ہیں، ان کے بوٹوں کو چوما ہے اور اپنی قوموں کو ان کے غلام بنانے کی کوشش وہ کرتے رہے ہیں، اور لیکن یہ ہمیشہ شکست کھانے پہ پھر مجبور ہوئے. پاکستان کې هم زه ځینې داسې ګورم چې د هر یرغلګر ملګرتیا یې کړې، د شوروي اتحاد ملګرتیا هم کوله، سره بیرغونه یې رپول، اور دی ناٹو دی یرغل ملګرتیاو ته یې دیم کړ. پاکستان میں بھی ایسے عناصر دکھائی دے رہے ہیں کہ سوویت یونین کا بھی انہوں نے ساتھ دیا تھا اور ناٹو کے افغانستان آنے کے بعد وہ پھر ناٹو کے بھی ساتھی بنے، اپنے قوم کو غیر کا غلام بنانے میں کردار ادا کرنے کی کوشش. او که تاریخ ته رجوع وکړو، تل بېدینو چې په خدای باور نه وو، ملحدین، سیکولران، کمونستان خپل هېوادونه یې خرڅ کړي، خپل تاریخ یې پلورلی، خپل ارزښتونه یې پلورلي، په خپلې ازادۍ یې معامله کړې، د بهرنیو پښو ته لوېدلي، هر څه یې د هغوی په وړاندې ذبح کړي. تاریخ کې په بار وار همداسې تکرار شوی. که تاسو په تاریخ کې د هر یرغلګر عجیب جنګیالي وګورئ، له همدغو نه جوړ شوي، هغه چې په خدای باور نه لري، هغه چې دین نه لري، ملحد دي، دوی تل خپل ولس هم خرڅ کړی، خپل تاریخ او ملت هم خرڅ کړی. ہم اگر تاریخ کی طرف پڑھتے ہیں تو ہمیں اس طرح کے لوگ بار بار دکھائی دے رہے ہیں. وہ لوگ جو بے دین ہیں، جو سیکولر ہیں، جو ملحد ہیں، انہوں نے بیرونی حملہ کا ساتھ دیا ہے اور بیرونی حملہ کے لیے اپنے قوم کو زیر کرنے کی کوشش کی ہے. بیرونی حملہ کے قدموں میں وہ گر پڑے ہیں اور بیرونی حملہ کے لیے اپنے لوگوں کو ذبح کرنے کی بھی انہوں نے دلیل دی. او تاریخ په دې هم شهادت ورکوي کوم قومونه چې د یرغلګرو په وړاندې کلک او مستحکم ودرېدلي، هماغه دي چې په خدای باور و، دین یې درلودو، ایمان یې درلودو. اور تاریخ اس بات پہ بھی گواہ ہے کہ جو لوگ بیرونی حملہ کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں، ان کا مقابلہ کیا ہے؟ یہ وہی لوگ ہیں جو دیندار تھے، جو اللہ پہ ایمان رکھنے والے تھے، جو اہل دین تھے. انہوں نے بیرونی حملہ کا ہمیشہ ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے اور ان کو کامیابی حاصل. افغانستان یې نږدې مثال دی، هماغه چې د شوروي ځواکونو په خلاف وجنګېدل، نن هم په سنګرونو کې هغوی پراته دي. دا جنګ هم نن هماغه مخ په وړاندې دی. افغانستان اس کی تازہ ترین مثال ہے. جو لوگ سوویت یونین کے خلاف لڑے تھے، آج بھی وہ مورچے میں ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ اہل دین ہیں، دیندار لوگ ہیں، اللہ والے ہیں، اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے والے. دا ایمان دی چې انسان ته عزت ورکوي، عزت النفس ورکوي. دا ایمان دی چې له انسانه یو ازادي غوښتونکی مجاهد جوړوي. هغه چې ایمان نه لري تل به د پردیو جنګیالی وي. هماغسې چې قرآن فرمایي
الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. یہ اہل ایمان ہی ہیں جو بیرونی حملہ کا مقابلہ کرتے رہے ہیں اور ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں اور بیرونی حملہ کی خاطر اپنے لوگوں کو زیر کرنے والے وہ ملحد اور بے دین ہیں اور بالکل اللہ کے حکم اور قرآن پاک کی آیت کی مصداق کہ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت. جو ایمان لانے والے ہیں وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں اور جو کافر ہیں منکر ہیں وہ طاغوت کے راستے میں لڑتے ہیں. څوک چې ایمان لري او یو ځل له خدای سره تعهد کړی چې له تا نه پرته بل چاته نه رکوع کوم نه سجده، ممکن نه دی چې هغه د یرغلګر په وړاندې سر ټیټ کړي او د هغو پښو ته د سجده وکړي. جو اللہ پہ ایمان لانے والا ہو وہ اور جو اللہ کے سامنے رکوع اور سجدہ کرنے والا ہو ممکن ہی نہیں کہ کسی بیرونی حملہ کے سامنے وہ جھکے اور بیرونی حملہ کو تسلیم کرے. وہ ہمیشہ بیرونی حملہ کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہوگا اس کا مقابلہ. انشاءاللہ هغه ورځ به حتما راځي او که خدای کول ډېر ژر به راځي چې افغانستان آزاد وي، دا تپل شوې جګړه پای ته رسېدلې وي. په آزاد او مستقل افغانستان کې له جنګ فارغ افغانستان کې د افغانانو د خوښې اسلامی حکومت قائم شوی. انشاءاللہ وہ دن حتماً آنے والا ہے اور بہت جلد آئے گا کہ افغانستان کے اندر افغانوں کی پسند کی اسلامی حکومت قائم ہوگی. افغانستان جنگ سے پاک ہوگا، پرامن افغانستان، ایک اسلامی افغانستان انشاءاللہ وجود میں آئے گا. او انشاءاللہ هغه ورځ به هم ګورو چې سره له دې چې د اسلامي حکومت وضعیت ډېر ابتر دی، ډېر پریشان او دردونکی دی. داسې چې حتی ډېر اسلامي هېوادونه نن د اسلام او د مسلمانانو خلاف په جنګ کې لومړۍ کرښې کې ولاړ دي. سره له دې ټولو باور مو دا ده چې انشاءالله دا پیړۍ به د اسلام د عظمت پیړۍ حتما به که خدای کول د اسلامي امت تېر مجد او عظمت یو ځل بیا یاده کېږي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور انشاءاللہ العزیز ایسے حالات میں کہ کئی مسلمان ممالک وہ مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ امت مسلمہ کا کی عظمت بحال ہوگی، امت مسلمہ کا وہ شاندار ماضی ایک بار پھر آئے گا اور انشاءاللہ العزیز امت دنیا کی قیادت کے مرتبے فائز ہوگی. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.